أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت حضرات انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ کافی دور سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ درمیان کے اندر اللہ نے امت محمدیہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات کو ذکر کیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت پھر بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر کچھ لوگ اچھے تھے، کچھ جماعت اچھی تھی، تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ ان کی مدح فرما رہے ہیں، ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک جماعت ایسی ہے جو لوگوں کو راہ حق دکھلاتی ہے اور انصاف سے معاملہ کرتی ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ سارے کے سارے قوم ناہنجار ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری قوم ہی نافرمان ہے، بلکہ ایک مخصوص جماعت ایسی ہے کہ وہ راہ مستقیم کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ ان کے اندر خوبی ہے کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلاتی ہے، لوگوں کو حق کا راستہ دکھلاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ معاملات کے اندر مساوات اور انصاف کو سامنے رکھتی ہے۔ یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ جس جماعت کی بنی اسرائیل میں سے اللہ رب العزت تعریف فرما رہے ہیں، یہ کون سی جماعت ہے؟ اس سلسلے کے اندر مفسرین کی مختلف رائے ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات کی رائے ہے کہ یہ ایک جماعت اسی وقت کی ہے جب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ اس کے بعد میں جب بنی اسرائیل کے اندر 12 خاندان، ان خاندان
خاندانوں کے اندر آپس کے اندر جو نزاعی اختلافات شروع ہوئے، جنہوں نے مذہب اور دین کے اندر اختلاف کرنا شروع کر دیا، تورات کے اندر تبدیلی اور تحریف کرنا شروع کر دی، اپنی منمانی اور منچاہی باتوں کو تورات کے اندر ملانا شروع کر دیا، تو ان 12 خاندانوں میں سے ایک خاندان ایسا تھا کہ جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلاتا اور انصاف پروری کا وہ خوگر تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 11 خاندان ایک طرف ہیں جو تمام کے تمام کجروی کے اوپر ہیں، اور تنے تنا یہ ایک خاندان ہے جو راہ حق پر ہے، ان کا چلنا مشکل ہو گیا، تو اللہ رب العزت سے اس جماعت نے درخواست کی کہ اے رب کریم، آپ ہمیں ان سے اتنی دور کر دیجئے کہ جہاں ہم اپنے دین کی، اپنے مذہب کی حفاظت کر سکیں، ہم تورات کے مطابق عمل کر سکیں، ایسی جگہ ہمیں بھیج دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ان کو ان بنی اسرائیلیوں سے 1.5 سال کی مسافت کی دوری پر ایک جزیرے کی طرف بھیج دیا، اور وہاں یہ جا کر کے رہنے لگے۔ ان لوگوں نے وہاں پر کاشتکاری شروع کی، ان لوگوں نے وہاں پر رہائشی مکان بنائے اور اپنے صحیح مذہب کے اوپر عمل کرتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تو حضرت جبریل امی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ میرے محبوب کو اس بستی سے گزار کر کے لانا جو یہ بنی اسرائیلیوں سے الگ ہو گئی تھی اور اب تک تورات کے اوپر اسی شکل پر عمل کر رہی ہے کہ جس شکل کے اوپر ہم نے تورات کو ان کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اب آپ آخری نبی کو ہمارے پاس لا رہے ہیں تو ان کو ان بستی کے پاس سے گزار کر کے لائیے، اس لیے کہ انہوں نے تورات کے اندر پڑھ رکھا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا اور اس نبی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، تو یہ لوگ ابھی منتظر ہیں، متلاشی ہیں، لیکن لوگوں سے اتنے کٹے ہوئے ہیں کہ ان کا وہاں پہنچنا مشکل ہے، تو آپ ان کے پاس سے میرے محبوب کو لے کر کے آئیے تاکہ یہ قوم ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جاتے ہوئے اس بستی کے پاس ٹھہرے، ان لوگوں نے آپ کی زیارت کی اور مشرف باسلام ہوئے، تمام نے اسلام کو قبول کر لیا، آپ کو آخری نبی تسلیم کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند سوالات کیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ بتاؤ تم ناپ تول کیسے کرتے ہو، ناپنے اور تولنے کے اندر تم نے کیا پیمانہ، کیا اسکیل، کیا میزان تیار کر رکھا ہے کہ تم سامان تجارت کو کیسے ناپتے ہو، کیسے تولتے ہو؟ تو انہوں نے آپ کو یہ جواب دیا کہ ہمیں نہ ناپنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی تولنے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم کاشتکاری کرتے ہیں اور جتنا اناج اور غلہ اکٹھا ہو جاتا ہے وہ تمام کا تمام ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، اب تمام لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے غلہ لاتے رہتے ہیں
اور کھاتے رہتے ہیں. جب کسی کو اس سے کوئی اعتراض نہیں اور سارے ہمارے کام اس سے چل رہے ہیں تو ہمیں نہ ناپنے کی ضرورت ہے اور نہ تولنے کی ضرورت ہے. تو آپ نے دوسرا سوال کیا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے؟ تو تمام نے بیک زبان یہ کہا کہ نہیں، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے، ہم تمام کے تمام سچ بولنے والے ہیں، ہم جھوٹ سے معاملے کو نہیں کرتے ہیں. تو تیسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بستی کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر جو یہ عمارتیں ہیں یہ تمام کی تمام یکساں ہیں، تمام کی تمام ایک جیسی ہیں، تمام ایسی ہیں، کوئی چھوٹی نہیں، کوئی بڑی نہیں، کوئی اونچی نہیں، کوئی نیچی نہیں ہے، کوئی پختہ نہیں، کوئی کچی نہیں ہے، کوئی منڈیا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کے مکانات ایک جیسے ہیں. آپ نے کس وجہ سے ایسا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ ہم نے تمام مکانات اپنی رہائشی ایک جیسے اس لیے بنائے کہ کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے، تمام کے تمام درجے کے اندر ایک جیسے ہیں. بلڈنگ بنا کر کے کوئی فخر کرنے لگتا ہے، کوئی منڈیا میں رہتا ہوا اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، گھر میں ٹائل لگا لی تو سینہ پھلا لیا، بیچارہ کسی کا مٹی اور گارے کا بنا ہوا ہے وہ کمتر ہے. ہم نے ان چیزوں کو اپنے یہاں سے ختم کر دیا ہے، تمام کے مکان ایک جیسے ہیں. تو اس لیے ہمارے اندر تعلی نہیں آتی ہے، ہمارے اندر عجب نہیں آتا ہے، ہمارے اندر تکبر نہیں آتا ہے. ان تمام چیزوں سے ہم بچے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے ایسا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدح فرمائی اور پھر آپ معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے اس جماعت کی تعریف فرمائی اس آیت مقدسہ کے اندر کہ موسیٰ کی قوم کے اندر ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہے کہ اس نے حق کے راستے کو نہیں چھوڑا ہے، وہ راہ مستقیم اور راہ حق کے اوپر گامزن ہے. ایسے لوگوں کی تعریف معلوم ہوا کہ اگر کسی جماعت کے اندر، کسی قوم کے اندر اگر کوئی خرابی آ جائے تو صرف جس کے اندر خرابی آئی ہے اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں، تمام کے تمام کو نہیں کہتے ہیں. جو آج ہمارا وتیرہ بن گیا ہے کہ اگر کسی امام سے غلطی ہو گئی تو تمام کے تمام اماموں کے پیچھے غلطی نکالنے لگتے ہیں. کسی عالم سے کوئی بظاہر تمہیں خطا نظر آئی تو تمام عالموں کو یکساں نظر کر دیتے ہیں. ابھی چند دنوں کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھے پکڑا نائی کی دکان پر کہ جی ہم نے سنا ہے کہ تمام مولوی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. زکوٰۃ لیتے تو ہیں لیکن مولوی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے. ہم سے پکڑ کر کے پوچھ رہا ہے محسن سلمانی کی دکان پر. میں نے معلوم کیا کہ تم کس مولوی کے گھر بیٹھے ہو پورے 24 گھنٹے پورے 1 مہینے رمضان کے اور اس نے زکوٰۃ نہ دی ہو. کیا مولوی تمہیں پکڑ کے لائے گا آؤ جی تمہارے سامنے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اولاً تو دیکھیے آپ اماموں کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ 6,000. اور اگر آپ اپنے مدرسے کے امام کو دیکھو تو 0/0 ہے. بیچارے وہ تو تنخواہ بھی نہیں مانگتے ہیں، پھر وہ بیچارے زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ تو نظر کہاں رکھی جاتی ہے؟ آپ نے اپنے امام کو اتنی تنخواہ نہیں دی کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے اور اوپر سے یہ کہہ دیا کوئی مولوی زکوٰۃ نہیں دیتا.
دیکھتا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے گھڑ لیا، اب ساروں کو ایک ساتھ مل لیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر یہ شدید ترین بہتان اور قرآن کریم کی اصطلاح کے اندر بہتان عظیم ہے۔ آپ دیکھیے کہ مولوی سے معلوم کیجئے کہ زکوٰۃ دی یا نہیں دی۔ اللہ کا فضل یہ ہے کہ میں ہر سال زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن آپ کو بتاؤں گا مولانا نوشاد بیٹھے جتنے سفیر آتے ہیں سب کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کی میں شہادت دیتا ہوں، لیکن لوگوں نے مزاج بنا لیا جس کو تم 5000 تنخواہ دے رہے ہو وہ بیچارہ اپنے بچوں کا ناشتہ مکمل نہیں کر پاتا ہے تو تمہاری زکوٰۃ کہاں سے کٹوائے گا؟ اور اگر ہے کیا تم مولوی صاحب کے پاس میں رسید کاٹنے گئے ہو، لاؤ جی رسید کٹواؤ، اور مولانا نے منع کیا ہو، یہ بیٹھے مولانا وسیم صاحب زکوٰۃ کی رسید کٹواتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ہمارا مزاج بس یہ ہو گیا ہے کہ کسی عالم جس صاحب نصاب بھی نہیں ہے زکوٰۃ نہیں دی کہ جی سارے مولوی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے اندر جو خرابی ہے وہیں تک تو رکھنی چاہیے، سب کو نہیں۔ کوئی ایک بچہ خراب نکل گیا اس کی تو نسل کی نسل خراب ہے، کسی کا بیٹا خراب چل گیا اس کا تو آوے کا آوا برباد ہے۔ کتنی جلدی ہم اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم دیکھیے کہ بنی اسرائیلیوں کے اندر کتنی خرابیاں تھیں، کتنی برائیاں تھیں اور کتنی ان کے اندر کجرویاں تھیں، برابر قرآن کریم، حتیٰ کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا خذوا ما آتیناکم بقوہ کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، ورفعنا فوقکم الطور کہ اگر تم نے ہماری بات کو نہیں مانا تو اس کوہ طور کو تمہارے سروں پر گرا کر کے پاش پاش کر دیں گے۔ اس کے باوجود جن کے اندر اچھائیاں تھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ یہی مزاج شریعت ہے اور یہی اعتدال ہے کہ اگر ہمارے اندر کسی کے اندر کوئی خرابی نظر آ رہی ہے تو اس کو وہیں تک رکھنی چاہیے، اور اگر کوئی مقتدی شخصیت ہے، کوئی پیشوا شخصیت ہے، کوئی آپ کا رہبر اور رہنما ہے، آپ کی عقل کی رسائی اس کے علم تک نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، بلکہ اس وقت کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کس حالات کے اندر کیا کام کر رہا ہے، اس نے حالت کیسی بنا رکھی ہے اور کیا چیز چھپا رہا ہے۔ ایسا بدگمان نہیں ہونا چاہیے بلکہ مدح ہونی چاہیے۔ یہی قرآن کریم کی آیت ہمیں بتلاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آدمی خراب ہو سکتا ہے، جماعت نہیں خراب ہو سکتی ہے، گروہ خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ جماعت تھی کہ 12 خاندانوں میں سے ایک خاندان نے راہ حق کو نہیں چھوڑا، اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے مدد دے دی۔ آج ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، ہم فوراً اپنے آپ کو حالات کے تابع بنا لیتے ہیں کہ حالات سازگار نہیں ہیں، بس جس طرف ہوا چل رہی ہے اس کے پیچھے چلتے رہو، بس یہ ہمارا کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو اللہ نے ایک طاقت ایمان کی دے دی، چاہے مخالف سبائیں کتنی چل رہی ہوں، باد سبا کتنی مخالفت کر رہی ہو، لیکن آپ اتنے تناور شجر کی شکل کے اندر ایمان کو تھامے ہوئے کھڑے ہو تو وہ ٹس سے مس نہیں کر سکتا ہے۔ آپ جتنا مضبوط درخت کو لگائیں گے وہ چاروں طرف تو ہلتا رہے گا، لیکن اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہوگی کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور ہماری بنیاد ہے ایمان کی پختگی۔ اگر ایمان کی پختگی ہے تو کتنے ہی حالات آ جائیں کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اور اگر ہماری نیند اور بنیاد خراب ہو چکی ہے تو کوئی اگر ہمارے تھپڑ مار دے تو ہم کئی کلبہ دکھاتے ہوئے دور جا پڑیں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامیں، اور ایمان کو مضبوطی سے تھام لیا تو پھر اس کے اوپر عمل
کو لازمی قرار دے تو پھر اللہ ہماری بھی مدح فرمائیں گے، ہماری بھی تعریف فرمائیں گے۔ اور دوسری ان کی خوبی تھی وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اسی تورات کے ذریعے سے، اسی شریعت موسویہ کے ذریعے سے عدل سے کام لیا کرتے تھے، انصاف سے کام لیتے تھے۔ اور یہی ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی تم فیصل بنو، جب بھی تم حکم بنو، سرپنچ بنو، درمیان کے اندر اگر آپ فیصلہ کرانے والے بن رہے ہو تو غیر جانبدارانہ طریقے سے بننا، چاہے آپ کے قریبی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ نے طرفداری کر لی، جیسا آج کل ہمیں دیکھنے میں آتا ہے، ہمارے بیٹے نے، ہمارے بھائی نے، ہمارے متعلقین میں سے کسی نے اگر کوئی غلطی کی تو ہم اس کے اوپر کتنی ملمہ سازی کرتے ہیں، کتنی اس کی لیپا پوتی کرتے ہیں، کتنی تعویلات کرنے کے بعد میں اس کو بچا لیتے ہیں، اور اگر سامنے والے نے کیے تو ہم اس کو کتنا اجاگر کرتے ہیں۔ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ انصاف کا مطلب ہے کہ وہ بات ہونی چاہیے جو اللہ کو پسند ہے، چاہے اپنوں کو پسند آئے یا پسند نہ آئے۔ اور یہ نظیر اور مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمائی اور آپ نے کر کے دکھلایا کہ روایت میں آتا ہے کہ انصار کی ایک شریف گھرانے کی عورت سے غلطی سے یا کسی وجہ سے چوری سرزد ہو گئی۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے عدالت نبویہ کے اندر اس کا مقدمہ پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعتاً اس نے چوری کی ہے، تو آپ نے قطع ید کی سزا نافذ کر دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ سارق اور سارقہ، چور اور چورنی جب چوری کر لیں تو ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ یہ شریعت کے اندر سزا ہے کہ جیسے ہی چوری کی اور اس کی قیمت 10 درہم کی برابر ہو، اتنی مالیت کی اگر چوری کر لی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو اب حضرات صحابہ میں آپس کے اندر چہمگوئیاں ہوئی کہ ہم تو نصیحت سمجھ رہے تھے کہ آپ نصیحت کر دیں گے، یہ بات آ جائے گی، لیکن اتنی بڑی سزا کو ذکر کر دیا۔ یہ تو شریف گھرانے کی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو گھرانے کی عزت داغدار ہو جائے گی، کسی طریقے سے رکانا چاہیے۔ تو ان صحابہ کی ہمت نہیں ہوئی، جو قریب تھے آپ کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کہا کہ تم حضور سے کہو کہ یہ عورت پہلی مرتبہ چوری کی ہے اور شریف گھرانے کی ہے، اس بار اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تو آپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، آپ کا چہرہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور یہ کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس کو معاف کر دیا جائے، خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی اور ثابت ہو جاتا تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ ہے انصاف ہے، اور اسی کو ہمیں مکلف کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی لخت جگر کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ اگر غلطی ہو جائے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ تو آپ دیکھیے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے، ہمیں انصاف کرنا چاہیے۔ اس جماعت کے اندر یہی دو باتیں تھیں جو اللہ تعریف کر رہے ہیں،
اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ اس زمانے کے لوگوں کی نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کے افراد کی ہے، کہ آپ کے زمانے کے اندر بھی بعض حضرات یہودیوں میں سے ایسے تھے جو راہ حق کے اوپر عمل کرتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے ہی اور صحابہ، کہ جب تک یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر رہے تو اسی کتاب اور اسی شریعت کے اوپر عمل کرتے رہے جو اپنی اصل حقیقت کے اوپر تھی، اور یہ حق کے متلاشی تھے، آخری نبی کے متلاشی تھے۔ اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے کتاب تورات کے اندر نشانیاں آخری نبی کی دیکھ کر آپ کو پہچان لیا، جس کو قرآن کریم کہتا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ بنی اسرائیل محمد ابن عبداللہ کو نبی ہونے کی حیثیت سے ایسے جانتے ہیں جیسا کہ والدین اپنی اولاد کو جانتی ہے، کہ اولاد کو پہچاننے کے اندر والدین کبھی خطا نہیں کرتے ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچوں کے اندر، کروڑوں انسانوں کے اندر اگر شامل کر دیا جائے تو ماں باپ ایک دم پہچان لیتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بنی اسرائیل ہیں کہ تورات کے اندر نشانیاں دیکھ کر کے ایسے ہی پہچان لیتے ہیں، لیکن عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اور اپنی سابقہ کجروی کی وجہ سے نبی ہونے کا یہ انکار کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو راہ حق کی ہدایت کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان میں انصاف سے کام لیتے ہیں، ایسی جماعت قابل مدح، قابل ستائش اور قابل تعریف ہے۔ تو یہ جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، اس کی تعریف یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کی ہدایت کرتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی شریعت کے ذریعے سے انصاف کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔